صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس وقت مختلف شکلوں میں فتنے نمودار ہو رہے ہیں اور باطل زبردست طریقے سے حرکت میں ہے. باطل کی کوشش اور محنت اس بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ آج مسلمانوں کو ان کے دین و اسلام سے، ایمان سے محروم کرنا ہے. اچھا، فتنوں کا ہونا، فتنوں کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ شروع زمانے سے یہ ہوتا آیا ہے. لیکن اس وقت یقیناً فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے بارش کی طرح برسیں گے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور غالباً یہی وہ وقت ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے علماء اکابرین بھی موجود رہے جنہوں نے فتنوں کا مقابلہ بھی کیا اور ان فتنوں کو کچلا بھی. لیکن اس صدی کے اندر اور اس سے پہلی صدی، ان دو صدیوں کے اندر جو فتنوں کی باڑھ آئی، ایک بارش جسے کہتے ہیں، ایک فتنہ یہاں سے، ایک فتنہ یہاں سے، بس فتنوں پہ فتنے نکلتے چلے گئے. لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا ان موجودہ فتنوں کی جو شروعات ہوئی ہے، جو اس وقت فتنے موجود ہیں یا نمودار ہو رہے ہیں، اس کی شروعات میں سب سے پہلا فتنہ جو نمودار ہوا ہے وہ غیر مقلدوں کا فتنہ ہے، جو انگریز کے دور میں پیدا ہوا. غیر مقلدوں کا، جنہیں عام طور سے لوگ نہ سمجھی اور کم علمی کی وجہ سے اہل حدیث سمجھتے یا اہل حدیث کہتے ہیں. وہ سب سے بس، بلکہ مولانا محمد امین صفدر کالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدیت ماں ہے تمام فتنوں کی. تمام فتنے یہاں سے وجود میں آئے. اب اس وقت جو فتنے ہیں، یہ 150-200 سال کے اندر جو فتنے نمودار ہوئے، مثلا انگریز ہمارے ملک پر قابض اور سنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قسم مسلمانوں کی اس خطے کے اندر نہیں تھی. کوئی دوسری قسم مسلمانوں کی، البتہ ایک ناسمجھی کی بنیاد پہ ایک دوسری قسم تھی شیعوں کی، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا نہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا. ناسمجھی کی بنیاد پر انہیں بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان دو قسم کے، ایک سنی اور ایک شیعہ. تو سب سے پہلے سنیوں میں جو گروپ الگ ہوا، جو جماعت الگ ہوئی ہے، وہ غیر مقلدوں کی جماعت ہے. اور دوسرے نمبر پہ اہل قرآن جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ فتنہ نمودار ہوا.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کیا سب سے پہلے وہ غیر مقلد ہی تھا. اور اس کے بعد پھر فتنے نمودار ہوتے چلے گئے، رضا خانیت کی شکل میں، جماعت اسلامی کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیا. سب سے خطرناک فتنہ جو ان تمام فتنوں میں سامنے آیا وہ قادیانیت کا فتنہ تھا. اور آپ تاریخ پڑھ لیں، کسی اچھے جانکار، کسی بھی ماہر سے آپ پوچھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے غیر مقلد تھا. کسی سے بھی آپ معلوم کر لیں. تو تمام فتنوں کی ماں ان 150-200 سال کے اندر اندر غیر مقلدیت ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اسے بھی ہلکے میں لیا، اور ہمارے بہت سے بھائی نہ سمجھی کی بنیاد میں یا کم علمی کی یا مطالعہ نہ ہونے کی بنیاد میں، نہیں وہ رفع دین کا اختلاف ہے، آمین زور سے کہنا آہستہ کہنا، صرف اس کا بھائی اس کا اختلاف نہیں ہے. تاریخ پڑھو، ماہرین سے پوچھو. یہ وہ خطرناک فتنہ جس نے تمام فتنوں کو پیدا کیا آگے چل کے. اور وہ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تھوڑی کیا. ہاں بھائی آپ نے شروعات کی ہے نا، بنتے چلے. جب انگریزوں نے یہ مشورہ کیا پورے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد، اور اپنے ماہرین اور دانشوروں نے بٹھا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ملک پر قبضہ تو ہمارا ہو گیا، لیکن یہ جو مسلمان نوجوان لڑکے کبھی یہ جہاد کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، ہمارے سامنے آ جائیں ہمارے مقابلے پہ، یہ ہمارے لیے درد سر بنا. اس پہ کیسا قابو پایا جائے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا ان کو کہ دیکھو تم نے حکومت لی ہے مسلمانوں سے، اور حکومت کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ مسلمانوں کو ہے، سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو. اور مسلمانوں کی بھی ایک ہی قسم اہل سنت والجماعت حنفی، ان لوگوں کی حکومت تھی، انہی کی اکثر یہی تھے، اکثریت میں تھے یہی لوگ. تو ان کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرو، کچھ لوگ ان میں سے الگ ہوں تو اہل حدیث حدیث کے نام پہ الگ ہو گئے. اب انگریز کو پتا تھا نیا نیا فرقہ ہے، اب اس میں سے جتنی فرقے بنانی یہاں سے بنا دو، اور وہاں سے وہ ساری فرقے بنتی چلی گئی. آج نئے نئے فتنے، یعنی میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نام سے بھی واقف نہیں. گوہر شاہی کا الگ فتنہ، شکیل بن حنیف کا الگ فتنہ، اور ابھی ایک نیا فتنہ پھر سامنے آیا صدیق دیندار کے نام سے، وہ ایک الگ فتنہ. اب جب ہم اس فتنے کا نام تک نہیں جانتے تو اس فتنے سے بچیں گے کیسے؟ ہم سوچنے کی بات ہی ہے. اور ظاہری طور پہ وہ ہمارے جیسے ہی، چہرے پہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، جبہ کبا سب ہے ان کے پاس. ان کے لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں سے زیادہ نمازی ہیں ظاہری طور پہ، صف اول کے نمازی. اب جب ہم اس فتنے کو جانتے نہیں تو اب اس فتنے سے بچیں گے کیسے؟ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کا احسان ہے. ایمان والا ہونا یہ کمال نہیں ہے، اسی حال میں دنیا سے چلے جانا یہ کمال ہے. جو شخص اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلا گیا کامیاب ہو گیا. اللہ نہ کرے ساری زندگی مسلمان بن کے رہے اور مرتے وقت ایمان سے محروم ہو گئے، تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے پاس کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، بدن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں، یہ صبر تو ہے نا بھائی، ایک دن موت آئے گی، یہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی.
نہ گھر کی ضرورت، نہ کپڑوں کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، اور اس حال میں اس نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو یہ تو کامیاب۔ اور ایک آدمی نے دنیا میں بہترین زندگی گزاری اور مرتے وقت ایمان سے محروم ہوا، ایمان نکل گیا، ایمان ختم ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا بنے گا؟ وہاں جو بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنم ہمیشہ کے لیے، جنت ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، اس وقت کہ ہم ان فتنوں سے آگاہ ہوں اور اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر تذکرہ کریں۔ اچھا، ایک کمال کی بات یہ، جتنے فتنہ وجود میں گور شاہی صدیق انجمن جو بھی ہے، یہ سب حضرت مہدی کا نام لے رہے ہیں۔ ان کے ماننے والے سے وہ سب یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے حضرت مہدی ہیں۔ شکیل بن حنیف کے ماننے والے وہ شکیل بن حنیف کو مہدی سمجھ رہے ہیں، معلوم کو۔ تو اب کس کس فتنے سے آپ لوگوں کو واقف کرائیں گے؟ اس کا ایک سیدھا سا حل یہ ہے، طریقہ یہ، اپنے گھروں میں بیٹھ کے حضرت مہدی کا تذکرہ کر۔ حضرت مہدی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی نام کے ایک شخص آئیں گے، مدینہ میں وہ پیدا ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ کتنی عام بات ہے، کتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اب ایک بے ایمان بہار کے اندر کھڑا ہو گیا کہ میں مہدی ہوں، جب مسلمانوں کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت مہدی تو مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے تو بہار والے کو مانیں گے ہی نہیں۔ کوئی بے ایمان کھڑا ہو گیا حیدرآباد میں کہ میں مہدی ہوں، تو جب مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو یہ معلوم ہے حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، کیسے حالات ہوں گے وہ؟ اس تعلق سے بھی حدیث کے اندر آپ، اور قریب قریب وہی حالات اس وقت دنیا کے اندر بن رہے ہیں، قریب قریب، لیکن آئیں گے کب حضرت مہدی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ یوٹیوب وغیرہ پہ جو اس طریقے کی ویڈیو آتی نا، حضرت مہدی فلاں سن میں آ رہے، حضرت مہدی آ گئے، حضرت مہدی آنے والے ہیں، بس سمجھ لو یہ سب ان فتنوں کی سازش ہے۔ حضرت مہدی آئیں گے، یہ پکی بات ہے، کب آئیں گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ نشانیاں ہیں، مدینہ میں پیدا ہونا، حضرت حسن کی اولاد میں ہونا، 40 سال کی عمر میں لوگ ان کو پہچانیں گے، اور ایک کمال کی بات یہ، حضرت مہدی خود نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں، حضرت مہدی خود نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ ان کو دیکھ کے پہچانیں گے یہ حضرت مہدی ہے جن کا ہمیں انتظار ہے۔ اور یہاں خود دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور حرم شریف کے اندر لوگ ان کو پہچانیں گے۔ تو میرا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں، کسی کو چھوٹا دکھانا نہیں، بس جو سچ ہے وہ بات میں نے کہی ہے۔ الحمدللہ تمام فتنوں کی ماں غیر مقلدیت ہے، اور غیر مقلدیت سے ہی یہ تمام فتنے وجود میں آئے ہیں، آ رہے ہیں، اور آگے بھی آئیں گے۔ بلکہ حضرت مولانا محمد امین صفدر کالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اسلام کی تباہی اور بربادی اس فرقے کے ہاتھوں ہونی تھی، یہ ان کے مقدر میں لکھا۔ اس کے باوجود ہمارے بہت سے، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سے علماء نرم رویہ رکھتے ہیں۔ اب مثلا کسی نے کسی سے جا کے جی میں غیر مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، ایک مولانا نے کہا نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے مولانا کے بعد کہ پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہاں پڑھ سکتے، مسلمان بھی نہیں ہو جاتے۔ اب ہمارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
دیکھو یہی سب سے بڑی بات ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ کی ناک میں تکلیف ہو، اللہ نہ کرے، لیکن میں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں، تو آپ ناک کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ آپ کے کان میں تکلیف ہے، آپ کان والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ہڈی کی کوئی پرابلم ہے تو ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے لیے آپ علماء کا انتخاب نہیں کرتے، بس جو ملا اس سے پوچھ لیا۔ ارے بھائی ایک عالم کا فن یہ ہے، ایک عالم کا فن یہ ہے، ایک عالم کا فن یہ، وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا، وہ اس کی سمجھ ہمیں نہیں، پر جو سامنے مولوی آپ سے پوچھ لیا، اس نے کچھ بتایا، اس کے ماہر نے کچھ اور بتایا۔ ایک واقعہ میں آپ کو مثال کے طور پہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کے بہت بڑے سپاہی تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تقریر فرما رہے، جلسہ ہوا، اور اسی زمانے کے بڑے عالم حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، ان کی صدارت میں وہ جلسہ ہوا، حضرت بھی تشریف فرما اسٹیج پہ، اور آج سے تقریباً 50-55 سال پرانی بات، تقریباً 50-60 سال پرانی بات، وہاں شاہ صاحب کی تقریر ختم ہوئی، ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا شاہ جی ایک مسئلہ پوچھنا۔ دیکھو اسٹیج پہ مجمع کے سامنے، شاہ جی نے فرمایا پوچھو۔ تو اس نے کہا جی غیر مقلد امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ غیر مقلد سمجھ گیا نا، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے، تو شاہ جی نے فرمایا ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہو جاتی ہے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اسٹیج پہ، حضرت بھی وہی بات ہے، انہی کی صدارت میں جلسہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی حق صدارت میں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میزبانی اجازت ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی بالکل اجازت ہے۔ تو حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے معاملے میں کس کو ساتھ رکھنا ہے، کس کو ساتھ نہیں رکھنا، یہ شاہ عطا اللہ بخاری کا فن ہے۔ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ ہمارا فن ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں غیر مقلد امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی اسٹیج پہ شاہ جی کے سامنے، اور شاہ جی ناراض نہیں ہوئے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ حضرت نے صحیح فرمایا، ختم نبوت میں کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا، یہ میرا فن ہے، اور کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے پیچھے نہیں ہوگی، یہ حضرت کا فن ہے۔ اور اس زمانے میں مولانا جلندری رحمت اللہ علیہ نے 20 وجوہات بیان کری تھی ان کے پیچھے نماز نہ ہونے کی، آج سے 50-60 سال پہلے، جبکہ اتنی نفرتیں اس زمانے میں نہیں ہوں گی جتنا بگاڑ آج ہے اس وقت۔ تو جو مولوی یہ فتویٰ دے رہے، مسئلہ بتا رہے کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز، محمد علی جلندری سے زیادہ جانتے ہیں وہ لوگ، بس وجہ یہ ہے کہ ان کا مطالعہ نہیں ہے، بس یہ ہے وجہ، غلط وہ بھی نہیں ہے، ان کا مطالعہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج ایک بات، انشاءاللہ اسی تعلق سے آگے بھی بات ہوں گی، تو مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ ایک تو آپ تمام فتنوں سے آگاہ ہوں، اور آگاہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے وہ علماء جو معتبر علماء، ان سے آپ قریب رہیے، ان کے رابطے میں رہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتیاط کرے، پتہ نہیں کون کیسا امام مصلی پہ کھڑا۔ تیسری بات، ہر مولوی سے ہر مسئلہ نہ پوچھے، اس مسئلے کا کون ماہر ہے، اس فن کا کون ماہر ہے، اسی سے وہ مسئلہ پوچھا جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ